زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب مرزا ایوب بیگ صاحب جو ناظم نشر و اشاعت ہیں تنظیم اسلامی کے، اور جناب رضا الحق صاحب جو ریسرچ اسکالر ہیں تنظیم اسلامی کے۔ جی ناظرین، آج کل افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ویسے تو پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس نسل کے سامنے دنیا کے جو عالمی حالات ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 20 سال پہلے دنیا یونی پولر تھی، امریکہ ایک سپریم پاور تھا، اور ان 20 سالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ امریکہ افغانستان میں اس بری طرح پھنس گیا کہ چائنا اور رشیا اور باقی بہت سے جو طاقتیں ہیں انہوں نے سر اٹھایا، اور اب دنیا یونی پولر کی بجائے ایک ملٹی پولر ایک شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور ابھی پچھلے کچھ ہی عرصے میں افغانستان میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ بڑی جلدی سے وہاں جانے کے موڈ میں ہے، اور پھر بھی اپنا انخلا کے باوجود وہ اپنا اثر و رسوخ وہاں رکھنا چاہتا ہے، اور وہاں سے فوجیں تیزی سے اس کی نکل رہی ہیں۔ اور امریکی صدر کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم ہارے نہیں ہیں، ہم تو جو کرنے گئے تھے وہ ہم نے کر لیا، نیشن بلڈنگ کے لیے تو ہم گئے ہی نہیں تھے۔ پھر بھارت کو وہاں بڑا بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جو اس طالبان کی واپسی سے خوش ہو رہے ہیں، کچھ ہیں جو اس سے بلکہ اکثریت جو ہے وہ اس سے ناخوش اور خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ تو انہی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی ریسنٹلی ایک اپنے تقریر میں یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ناکام نہیں ہوا بلکہ وہ کامیاب ہو گیا، اس کے جو اہداف تھے وہ تو اس کے پورے ہو گئے۔ وہ وہاں نیشن بلڈنگ کے لیے تو کبھی گیا ہی نہیں تھا، وہ تو وہاں صرف اس لیے گیا تھا کہ اس سرزمین سے امریکہ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے۔ تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اسامہ سے بھی بدلہ لے لیا، ہم نے القاعدہ سے بھی لے لیا۔ تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسیب صاحب، بات یہ ہے، اردو کا ایک محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ میں سمجھتا ہوں یہ محاورہ بھی ان پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتا، بات اس سے آگے کی ہے، بات دروغ گوئی کی ہے، سفید جھوٹ بولنے والی بات ہے۔ جب جارج بش کے دور میں افغانستان پر قبضہ کیا گیا تھا، اس پر بمبارڈمنٹ وغیرہ کر کے، تو جارج بش نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں نیشنل بلڈنگ کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں لوگوں کو جمہوریت کا سبق دینے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں ایک نیا طرز زندگی دینے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں لوگوں کو مہذب بنانے کے لیے، اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے۔ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ اہداف تھے ہی نہیں، کیا کرے؟ اسی کے لیے اسی کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں اگر یہی بات ہے، فرض کیجئے انہوں نے القاعدہ ہی کو ختم کرنا تھا، اور فرض کیجئے انہوں نے اسامہ بن لادن کو ہی مارنا مقصد تھا، تو اسامہ بن لادن کو مارے ہوئے تو 11 سال گزر چکے ہیں۔ اس 11 سالوں میں انہوں نے کتنے ارب کتنے خرب ڈالر مزید خرچ کیے ہیں؟ وہ ذرا ویسے ہی فالتو آ گئے تھے یا کیا مسئلہ تھا؟ کیوں وہ غرق کیے؟ یہی نا کہ اگر وہ مقصد حاصل ہو چکا تھا تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سفید جھوٹ ہے۔ ان کا اسامہ بن لادن والا مشن بھی جو ہے وہ بھی مشکوک ہے، کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے، کیونکہ بہت سی خبریں ایسی ہیں کہ وہ اپنے گردوں کی وجہ سے کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں اسامہ بن لادن کے اہل و عیال رہتے تھے، اس کے بیوی بچے رہتے تھے، وہ خود وہاں موجود نہیں۔ بہرحال تو آپ دیکھیں، امریکہ میں جو لوگ ہمارے ہاں سے جاتے ہیں وہ بڑے واپس آتے ہیں، یہاں یہ کہ وہاں سچ بولا جاتا ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں لوگ اس طرح مہذب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات لوکل سطح پہ، یعنی امریکہ میں مائکرو سچ ہے اور میکرو نہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات لوکلی ٹھیک ہے۔ آپس میں وہ جو معاملات کرتے ہیں اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اس میں ظلم بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ساری کسر وہ نکالتے ہیں دوسری اقوام پر، دبا کر جھوٹ بولتے ہیں، دبا کر بددیانتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سب کچھ۔ آپ نے دیکھا ان کا طرز عمل تھرو آؤٹ، دیکھ لیں، اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے ذرا عراق پر
یعنی تباہی و بربادی لانے کے بعد کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، وہ ہمیں غلط انفارمیشن ملی تھی، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا. یہ بھی طے شدہ تھا کہ پہلے یہ کام کریں گے پھر کہیں گے کہ ہمیں خبر غلط ملی تھی. تو بات یہ ہے کہ امریکیوں کے معاملے میں یہ بات بالکل ہے کہ وہ اپنے مفاد میں بدترین جھوٹ کو بھی حق سمجھتے ہیں اپنا. تو لہٰذا یہ بدترین جھوٹ تھا کہ ہم وہاں نیشن بلڈنگ نہیں کرنے گئے تھے. دیکھیں وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ نے $2 کھرب وہاں صرف جمہوریت سازی کے لیے خرچ کیے. تو یہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے جی؟ اور کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے گئے تھے یہی کام کہ ہمارا نظام وہاں آ جائے. جس جمہوریت پر ٹھیک ہے ان کے لیے اچھی ہوگی، جو بھی ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ جمہوریت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن یہ وہاں اپنا نظام دینے گئے تھے، بلکہ ہر پہلو سے دینے گئے تھے، سیاسی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی. لیکن ہر سطح پہ وہ ناکام ہوئے اور انہیں واپس آنا پڑا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آنا. اور یہ بھی ایک یعنی آپ دیکھیں کہ نیٹو جو کہ تقریباً 43 ممالک پر مشتمل ہے، اس کی ساری فوج تھی اور لڑ کس سے رہی تھی؟ دنیا کی پسماندہ ترین قوم سے، جن کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے وقت کے مطابق، ان سے لڑ تھی اور بری طرح شکست کھا گئی ہے. اب جو چاہیں جھوٹ بولیں کہ ہم اس لیے گئے تھے اور اس لیے نہیں گئے تھے، دنیا جانتی ہے کس لیے گئے تھے اور کس لیے نہیں گئے تھے. جی رضا اللہ صاحب، امریکہ کے جو دعوے تو اپنی جگہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر جو ہے وہ فتح کرتے جا رہے ہیں. اور اب ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں ابھی ان دنوں میں تو قندھار میں ان کی جو پیش قدمی ہے اس کی ویڈیوز بھی آتی رہی ہیں. تو اس بارے میں تازہ اطلاعات کیا ہیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا کہ افغان طالبان کے حوالے سے یہ ویڈیوز، تو اب آپ نے ویڈیوز کا حوالہ دیا نا کہ آ رہی ہیں کہ کس طرح افغانستان کے مختلف اضلاع میں اور مختلف حصوں میں جنگ جاری ہے. بہت سارے حصے پہ افغان طالبان کا قبضہ بھی ہو چکا ہوا ہے. تو جو ابھی لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس میں دیکھیے، ایک اطلاعات وہ ہیں جو افغان طالبان خود پرووائڈ کرتے ہیں، ایک اطلاعات وہ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا سے آتی ہیں. ہم ان دونوں کا میڈین لے کے بات کر لیتے ہیں. 421 اضلاع میں سے 250 پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹڈ بات آ چکی ہے. باقی تقریباً تمام علاقوں میں، تمام اضلاع میں افغانستان کے، وہاں پہ مارکا جاری ہے اور افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے اس پورے مارکے کے دوران. ساتھ یہ کہ کابل حکومت جو اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت محدود علاقہ اس کے اوپر ان کی رٹ رہ گئی ہوئی ہے قائم. اب بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سے یا تو وہ فرار ہو گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ امریکہ تو چھوڑ گیا، اور کابل انتظامیہ جو ہے اس کے تحت افغان فورسز ہوتی ہیں. افغان فورسز بھی جہاں جہاں ان کا افغان طالبان سے مقابلہ ہو رہا ہے، کچھ علاقوں میں لڑ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر علاقوں میں ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. پھر جو لوکل ملیشیاز ہوتی ہیں مختلف علاقوں کے اندر، چاہے وہ آپ کو جلال آباد میں ملیں، چاہے مزار شریف میں ملیں، چاہے وہ قندھار میں ہوں جیسے آپ نے ذکر کیا سوال میں بھی، تو وہ جو لوکل ملیشیاز تھی جن کو کھڑا کیا گیا تھا اور کچھ داعش جو تھی وہاں پہ موجود تھی، ان کو بھی کچھ شکست ہو گئی. اور بہت سارے جو سرحدی علاقے ہیں، اب وہ سرحدی علاقے جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ سرحد ملتی ہے، تاجکستان، ازبیکستان کے ساتھ ملتی ہے، ترکمانستان کے ساتھ ملتی ہے، چین کے ساتھ سرحد ملتی ہے. خاص طور پہ قندھار والا علاقہ نا، اس حوالے سے جو بات ہوئی کہ وہاں پر انڈیا نے اپنا کچھ ڈپلومیٹک سٹاف واپس بلا لیا ہے. تو وہ جو ڈپلومیٹک سٹاف واپس بلایا گیا تھا اس کو نام دیا گیا اس علاقے کو، اس حصے کو قندھار کے حوالے سے کہ وہ انڈو تبتین بارڈر ہے. یعنی کہ وہ چائنا کے حوالے سے بھی اس بارڈر کے اوپر، اور پھر سنکیانگ کا جو بارڈر ہے وہ پورا جو لگتا ہے وہاں پہ بھی افغان طالبان پہنچ چکے ہوئے ہیں. ایران کے ساتھ جو بارڈر اور پھر پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ملتا ہے، ان سب کے اوپر افغان طالبان نے بہت بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہوا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو بارڈرز تھے ان کا سیکیور کر لیا ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہے. اپنا جو کنٹرول ہے اس کو وہ مضبوط کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوا ہے ان کو، افغان طالبان کو، کہ وہاں سے اگر کوئی شر پسندی کرتا کسی دوسرے ملک میں اور یہ الزام لگاتا کہ وہ افغان طالبان کر رہے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی سیکیورٹی انہوں نے کر لی ہے ان علاقوں کو، تاکہ وہاں سے کوئی اور کوئی کارروائی کر کے دہشت گرد اور الزام افغان طالبان کے اوپر نہ لگا سکے. جی اسی الزام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بھی کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ طالبان کے خلاف وہاں کی لوکل عوام جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کر رہی ہے، اور طالبان جو ہیں وہ کچھ نہتے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں.
تو یہ اس کو آپ کس سینیریو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں نے جس طرح آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہی ہیں، لیکن جب ہم ٹریس بیک کرتے ہیں کہ کن اکاؤنٹس سے یہ سامنے آ رہی ہیں، وہ عام طور پہ انڈیویجول اکاؤنٹس نہیں ہیں. وہ یا تو DW کا آتا ہے، یعنی کہ وہ جرمن نیوز نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح آپ کو CNN میں نظر آتا ہے، کچھ انڈین نیٹ ورکس ہیں ان میں نظر آتا ہے، فاکس کے کچھ نیٹ ورکس ہیں ان میں نظر آتا ہے. تو وہ خاص ایجنڈا کے تحت یہ اصل میں 2 قسم کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں. ایک تو بالکل جو ڈیپ فیکس ہیں، یعنی فیکس بنی ہوئی ہیں، اور اس میں تو ہوتے ہی کوئی اور نام لگا دیا جاتا ہے افغان طالبان کا. دوسری قسم کی وہ ویڈیوز ہیں جن میں اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ یہ DW کی میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے، وہ وائس اوور، یعنی کہ جب وہ سب ٹائٹلز دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ یوں کہیں ڈنڈی مارتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ سب کے سامنے اس وقت کے اوور آل افغان طالبان جہاں جہاں بھی قبضہ کر رہے ہیں، غالب اکثریت جو علاقوں کی ہے وہاں پہ انہوں نے ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو وار ہے وہ بھی جیتی ہوئی ہے. لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اب DW والے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر جب یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ویلکم کرتے ہوئے، تو ساتھ ایک کیپشن یہ بھی چلا دیتے ہیں کہ لوگوں کو ابھی بھی خطرہ ہے کہ افغان طالبان کیا کریں گے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی ان کا ایک پروپیگنڈا کا طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک پبلک اوپینین بھی تو ان کے خلاف بنانا چاہتے ہیں نا، جو فیوچر میں یوز کر سکیں. تو بہرحال چاہے وہ ڈپلومیسی کے اندر وار ہو، چاہے وہ وار ہو آپ کی بیٹل فیلڈ کے اندر، اب ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو وار، جو نعرہ تو بش استعمال کیا کرتا تھا، وہ تو کبھی ہارٹس اینڈ مائنڈس نہیں جیت سکا. افغان طالبان نے پہلے بھی جیت کے دکھایا تھا، اب بھی جیت رہے ہیں. البتہ ایک چیز کا جو خدشہ ہے، اور افغان طالبان اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیٹسٹ کچھ جو انالیسز آ رہے ہیں، خاص طور پہ CIA کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک 3 pronged اسٹریٹجی استعمال کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کے اندر. یعنی اس اسٹریٹجی کی 3 شاخیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ افغان فورسز کی، اور کیپیسٹی بلڈنگ کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فوجیوں کو بھرتی کرنے کی بات ہے، اسلحہ پرووائڈ کرنا، انڈیا کے تھرو کرنا، دوسری جگہوں کے تھرو کرنا. ایک تو یہ. دوسرا یہ جو رشیا کی پلے بک تھی سیریا میں، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے امریکہ. رشیا کی پلے بک سیریا میں کیا تھی کہ وہاں پہ کیوس کریٹ کرو، اور رشیا نے کریٹ کیا سیریا میں بشار الاسد کے رجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہی وہ کابل کی رجیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمارا قبضہ نہیں ہوا تو کسی کا بھی نہ ہو، کسی کا بھی نہ ہو. اور یہی وہ تیسری بات ہے جس طرف انہوں نے اور بھی اشارہ کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے انالیسس دیا اس کے اوپر، کہ وہ چاہ رہا ہے کہ افغان طالبان کو یہ باور کرایا جائے بات ہائبرڈ وار کے تھرو، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جیت نہیں سکیں گے، قبضہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا نیگوسیشنز کی طرف آ جائیں. یعنی کہ طالبان کے لیے جتنا بڑا مرحلہ یہ تھا کہ امریکہ وہاں سے جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی بڑا اگلا مرحلہ ہے کہ پوری طرح وہ اچھے طریقے سے اسے قبضے میں اور کنٹرول میں لے سکیں. ایگزیکٹلی یہی بات. اچھا بیگ صاحب، اس میں بھی جس طرح بات ہوئی کہ امریکہ جو ہے وہ اب جانے پر مجبور ہے، جا رہا ہے، چاہے اپنی ناکامی کو جھٹلا کر جا رہا ہے، لیکن یہ بات بھی کہنے کو سامنے آ رہی ہے کہ بھئی وہ اپیرنٹلی تو جائے گا، لیکن انخلا کے باوجود وہ اپنی مداخلت، اور جس طرح انہوں نے 3 pronged اپروچ بتائی، تو وہ اس میں مداخلت جاری رکھے گا اور اس سے جائے گا نہیں. ہر چند کہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، وہی کیفیت اس کی رہے گی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں یہ آبزرویشن درست ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت اتنی آسانی سے بننے نہیں دے گا، اور کابل پر قبضہ کرنے کے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا. تو یہ بات بڑی اپیرنٹ ہے، وہ ایسا کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے خاص طور پر کہ در حقیقت ہمیشہ سے افغانستان کی ہسٹری میں کابل پر حکومت جو ہے نا، خاص طور پر کابل پر حکومت افغانستان کی حکومت سمجھی جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کابل میں افغان طالبان نہ حکومت بنا سکے، باقی تمام علاقوں میں بنا لیں، چھوٹے شہروں میں بنا لیں، اضلاع میں بنا لیں، دیہاتوں میں بنا لیں، لیکن یہاں نہ بنائے، تاکہ وہ چیز نہ پیدا ہو سکے کہ یہاں افغان طالبان جو ہے وہ حکومت میں ہیں اور بلا شرکت غیرے ہیں. لہذا اس نے وہ ایسے رکاوٹیں کھڑے کرے گا. دیکھیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت میں فرق ہے. اصل میں وہ کام نہیں کر سکا جو وہ کرنے آیا تھا. کرنے وہ کیا آیا تھا؟ وہ یہ آیا تھا کہ جب 1995 میں افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو اور ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اسلام کو بسیط نظام نافذ کرنا شروع کر دیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اور یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مکمل اسلام صحیح معنوں میں وہاں غالب کر دیا تھا، یہ میں ہرگز نہیں کہتا، لیکن اس طرف ان کی پیش قدمی بڑی ایک اچھے اور مناسب طریقے سے جاری تھی، اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ
کہ وہ واقعتاً وہاں کا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ثمرات سامنے آنے شروع ہو گئے تھے. مثال کے طور پر وہ کیا نشہ جو ہوتا ہے ہیروئن, اس کو ایک آرڈر سے بند کر دیا گیا. اور اسلحہ جو افغانی کے پاس روٹی ہو نہ ہو بندوق ہوتی ہے, جب وہ کہہ دیا گیا کہ حکومت کے پاس جمع کروا دو, تو حیرت کی بات ہے کہ افغانیوں نے وہ اسلحہ بھی جمع کرا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملا عمر کے حکم پر چلنے لگی تھی. لیکن کسی حکومت کی سب سے اہم بات تو یہی ہے نا کہ اس کی حکم چلتا کتنا, اس میں تو بہرحال وہ مضبوط ہے. اچھا, اسے یہی ڈر ہے کہ اگر دوبارہ ان کا کابل پہ قبضہ ہو گیا تو وہ اپنا جو ان کا کام ادھورا رہ گیا تھا وہ اس کو مکمل کریں گے. اچھا بیگ صاحب, یہاں ایک بات نہیں سمجھ آتی, آپ نے 1995 کا حوالہ دیا, تب انٹرنیشنلی امریکہ کو یہ بلیم کیا جاتا تھا کہ رشیا کے جانے کے بعد امریکہ فوراً سے وہاں سے چلا گیا, خالی کر دیا اس نے افغانستان کو, اور وہاں ایک ویکیوم کریٹ ہوا جس سے خانہ جنگی کی کیفیت ہوئی. اب جب امریکہ پوری طرح نہیں جا رہا تو اب دوبارہ اسے بلیم کیا جا رہا ہے. تو جی تھوڑی عجیب بات نہیں؟ نہیں, امریکہ کی پوزیشن یہ ہے نا اس وقت کہ وہ جا رہا ہے, وہ نہیں جا رہا. وہ جیسے کہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ جو کام رشیا نے شام میں کیا ہے نا, وہی کام امریکہ اب کرنے جا رہا ہے کابل میں یا افغانستان میں, کہ یہاں کسی کی حکومت قائم نہ ہو, یہاں صرف فساد ہو, یہاں صرف انتشار ہو, یہاں صرف انارکی ہو, اور کوئی بھی دوسری طاقت, خاص طور پر اس کی چین پہ نگاہ ہے کہ یہاں چین یا کوئی اور ملک کوئی بڑی طاقت یہاں اس افغانستان سے فائدہ. دیکھیے افغانستان اگرچہ لینڈ لاکڈ ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا جو راستے جاتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف, پھر وہیں سے سینٹرل ایشیا کی طرف سے آپ یورپ کی طرف جا سکتے ہیں. تو وہ ایک آپ اس کو ایک گیٹ وے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقت وہاں بیٹھی ہوگی وہ سینٹرل ایشیا پہ نگاہ رکھ سکے گی, وہ چائنا پہ نگاہ رکھ سکے گی, وہ پاکستان جیسے ایٹمی اسلامی ملک پر نگاہ رکھ سکے گی. تو ان وجوہات کی بنا پر امریکہ چاہتا ہے کہ اگر میرا وہاں ٹک کر رہنا ممکن نہیں رہا تو میں کسی اور کو بھی یہاں ٹکنے نہ دوں. یہ ہوگی اس کی کوشش. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنی اس کوشش میں فائدہ کم اور نقصان بہت اٹھایا ہے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ویسے تو اللہ کی ذات ہے کرنے والی, اور اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اس دنیا میں ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. آپ دیکھیں کہ 20 سال قبل جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو وہ سپریم پاور آف دا ورلڈ تھا, کوئی اس کے مقابلے میں تھا. دنیا یونیپولر تھی, وہ عالمی شہنشاہ تھا, جو وہ چاہتا تھا وہی دنیا میں ہوتا تھا. اس وقت اس کے مقابلے میں کون تھا؟ سوویت یونین بکھر گیا تھا, اور روس کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے وارسا پیکٹ کو ختم کر کے کوشش کر رہا تھا کہ میں نیٹو میں شامل ہو جاؤں, یا اپنے اس پیکٹ میں شامل ہو جاؤں جو پیکٹ اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کوئی راہ کا بندہ چاہے کہ میں ISI میں آ جاؤں, یہ اس طرح کی پوزیشن تھی. اسی طرح چائنا اس وقت اقتصادی طور پر تو کچھ نہ کچھ سر اٹھا چکا تھا, کسی نہ کسی حد تک اقتصادی طور پر اس کی پوزیشن بہتر ہو رہی تھی, لیکن عسکری طور پر تو اس کی کوئی حیثیت تھی نہیں. لیکن جب امریکہ نے اپنی تمام توجہات جو ہیں وہ مرکوز کر لی افغانستان پہ, اپنی تمام وسائل وہاں لگا دیے, اپنا تمام کھربوں ڈالر وہاں خرچ کر دیے. دیکھیے یہ ایک انسان ہو, ایک جماعت ہو, ایک ملک ہو, کوئی ہو, جب کوئی کسی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسری طرف سے وہ غافل نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے, وہ غفلت آئے گی, لازم ہے. لہٰذا امریکہ دوسری طرف سے غافل ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ آج چائنا اسے للکار رہا ہے. آج روس جو ہے وہ پھر ایک جو نیٹو کے لیے ہاتھ باندھ رہا تھا وہ خود ایک طاقت بن کر امریکہ کو للکار رہا ہے. تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان افغان طالبان کے ذریعے یہ امریکہ کو وہ عالمی شہنشاہیت سے گرایا, نہ صرف افغانستان میں گرایا ہے بلکہ عالمی سطح پر اس کے ایسے دشمن پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اب عالمی شہنشاہ, عالمی بادشاہ ہونے کا دعویٰ, وہ ایک سپر پاور ہے. ہم حقیقت کا انکار نہیں کرتے, ابھی بھی وہ ایک سپر پاور ہے, معاشی طور پر بھی ہے اور عسکری طور پر بھی ہے, لیکن وہ سپریم پاور آف دا ورلڈ اب نہیں ہے. اب دنیا اب یونیپولر بھی نہیں رہی.
اب دنیا اس کو چیلنج کر رہی ہے. اب تو یورپ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا یہ سرپرست کہیں ہمیں بھی نہ چھوڑ جائے. یہ صورتحال بن چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ چاہے تو وہ چونٹیوں سے ہاتھی کو گروا دیتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ دنیا کا پسماندہ ترین ملک جو ہے وہ دنیا کے دنیاوی لحاظ سے عظیم ترین ملک اور طاقتور ترین ملک کو جو ہے اس نے کمزور کرتی ہے. یہ سب اللہ کے کام ہے. اچھا رضا اللہ صاحب, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح افغانستان سے جانا نہیں چاہ رہا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں امریکی فوجی سربراہ جو جنرل آسٹن ایس ملر ہیں, انہوں نے فوجی کمان امریکی سینٹ کام کے جو چیف ہیں جنرل مکنزی, ان کے حوالے کر دی ہے. تو اس کا آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ یوبیک صاحب بھی پچھلے سوال کے جواب میں فرما رہے تھے, اور یقیناً امریکہ کی جو انخلا ہے, نام نہاد انخلا کہہ لیں یا جتنا بھی انخلا وہ کرنا چاہتا ہے, ابھی میں اس سوال کے جواب میں بتاؤں گا, کچھ انخلا جو ہے ان کا وہ ہڈن بھی ہے, اچھا پورا نہیں بھی کریں گے. خیر اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پالیسی کیا ان کی ہوگی یا بظاہر نظر آتی ہے. اور آپ نے جس طرح ذکر کیا, افغانستان میں ان کی جو امریکن فورسز کا ٹاپ جنرل جسے کہا جاتا ہے, جنرل آسٹن اسکاٹ ملر, اس نے بہرحال وہ ہینڈ اوور کر دی ہے کمان پوری کی پوری جو تھی. اور کمان ہینڈ اوور کرنے کا کیا مطلب ہے, کیونکہ ایک طرف سے جو امریکن فورسز موجود تھی افغانستان میں, کیونکہ انہوں نے موجود نہیں رہنا, صرف 650 کے قریب فوجی رہیں گے, وہ بھی ڈپلومیٹک ایریا ایمبیسی کو کریں گے, ان کو ان کے مطابق پروٹیکٹ کریں گے سو کالڈ. تو وہ پھر سینٹ کام جو ہے, سینٹ کام امریکہ میں 7 ڈفرینٹ کمانڈز ہیں پوری دنیا کی جغرافیکل ایریاز کو مینیج کرنے کے لیے, اب یوں کہہ لیں. جو ہم سے ریلیٹڈ ہے اس کو سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کام کہتے ہیں. تو جنرل میکنزی اس کا چیف ہے. تو وہ بیسیکلی اس کے حوالے کرنے کا مطلب 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک تو انہوں نے اشارہ دیا ہے اس چیز کا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں, پہلی بات. لیکن دوسرا اور مور امپورٹنٹلی میں اس پر پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا, کہ امریکہ جو ہے وہ سیریا ٹائپ کی سچویشن, اور یوبیک صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ امریکہ سیریا ٹائپ کی جو کیوس والی سچویشن, سول وار والی جو سچویشن ہوتی ہے, اس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے. چاہے سول وار میں کامیاب نہ ہو سکے, لیکن اتنی ریزسٹنس ضرور دینا چاہتا ہے کہ افغان طالبان ایزیلی اوور رن نہ کر سکیں پورے افغانستان کو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ اسٹریٹجک اپنے جو ایسٹس ہیں اس علاقے میں وہ کیا کیا استعمال کر رہے ہیں, اور اسی میں ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں سے چاہے وہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر چلا بھی گیا ہے, سینٹ کام کے ہاتھ میں کمانڈ رہنے کا مطلب کیا بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلحہ انہوں نے بے تحاشا یہاں پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اچھا. اور اسلحہ جو ہے وہ اور بھی آ رہا ہے مختلف قسم کا. ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جن کے اندر یہ ہے کہ افغان طالبان کو اسلحہ مل رہا ہے. جی جی. وہ تو ظاہری بات ہے, اسپوائلز آف وار جسے کہتے ہیں, وہ تو ہونے ہی تھے, مال غنیمت کہہ لیں آپ, وہ تو ملنا ہی ملنا تھا ان کو. لیکن ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے اور مختلف اور جگہوں کی طرف سے بھی وہاں پہ اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے. اور وہ کس کو پہنچایا جا رہا ہے, اس میں شمالی اتحاد بھی موجود ہے. شمالی اتحاد ابھی بھی قائم ہے اپنی جگہ سے, وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا ہوا. اور ساتھ یہ کہ جو افغان حکومت ہے اس میں سے کچھ سیکورٹی فورسز جن کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے وہ بھی اس کام میں انوالو ہوں گی, کیوس کریٹ کرنے میں. ٹھیک. اور جو آپ نے بتایا تھا لوکل ملیشیا بھی وہاں, اچھا, ساتھ ساتھ لوکل ملیشیاز بھی ہیں اور داعش بھی ہیں. اور یہ کنٹریکٹرز جو ہیں یہ عام طور پہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. پینٹاگون کی ریسنٹ رپورٹ اور نیو یارک ٹائمز کی جو 3 دن پہلے کی آرٹیکل ہے, اس کے اندر بتایا گیا کہ 18,000 کنٹریکٹرز جسے مرسنریز کہتے ہیں, پرائیویٹ ملٹری کنٹریکٹرز, وہ امریکہ کے وہاں موجود ہیں اور موجود رہیں گے. اور اس 18,000 میں سے وہ جو بلیک واٹر ہوا کرتی تھی, اب تو نام بدل گیا, اس کا نام بدلتے رہتے ہیں, وہ بھی موجود ہیں. اور ایک اور واگنر گروپ ہے ان کا, اور واگنر گروپ وہ ہے جو لیبیا میں بھی کام کرتا رہا ہے, عراق میں بھی اس نے کام کیا ہے. اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو تو لے کر جا رہے ہیں, لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز ادھر ہیں. ایگزیکٹلی. اور بہت بڑی تعداد میں ہیں یہ 18,000, وہ وہاں پہ موجود رہیں گے. پھر یہ کہ برطانیہ, فرانس اور امریکہ کی جو ہے اسپیشل فورسز کی بھی ڈیل آپس میں ہوئی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ وہ اسپیشل فورسز یہاں پہ آئیں گی. وہ کمانڈرز ہوتے ہیں جس طرح کے ان کے ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں, اور اسی کام میں ٹرینڈ ہوتے ہیں کس طرح سے وہ یہاں پہ کیوس زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, انفلٹریٹ کریں اور کیوس زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. پھر یہ کہ جو تاجکستان اور ازبیکستان کے ساتھ امریکہ کے معاہدے چل رہے ہیں, جس پہ رشیا نے بھی اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ وہاں پہ یوز کرنا چاہ رہا ہے ان کی بیسز کو. اور پھر یہ کچھ بیسز جو امریکہ کی پہلے سے ہی پرشین گلف میں, پرشین گلف جب کہا جاتا ہے تو عام طور پہ مڈل ایسٹ سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس کو, لیکن دونوں ایک ہی چیز ہے اصل میں. پرشین گلف مینز مڈل ایسٹ, سارا ایک ہی علاقہ ہے. یعنی کہ وہاں بیٹھ کر وہاں نظر رکھی جائے, وہاں بیٹھ کے نظر بھی رکھی جائے گی, وہاں سے ڈرون بھی اڑائے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھیجے جا سکتے ہیں, وہاں سے ملٹری سٹرائکس بھی کی جا سکتی ہیں. اب یہ اندازہ کریں کہ ایک ایسا بھی واقعہ ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جس میں امریکہ نے کچھ
ایلیمنٹ سیریا میں ان کو ٹارگٹ کرنا تھا اور اس کے لیے اس نے آپ کا جو پرشین گلف ہے وہاں پہ اپنی جو ان کی وارشپس چل رہی ہوتی ہیں وہاں سے کروز میسائل چلایا اور وہاں پہ جا کے مارا. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے انہیں بیسز نہیں دیں اور جو سینٹرل ایشیا میں بیسز والا معاملہ تھا اس میں بھی رشیا نے اپنے تفاضات کا اظہار کیا, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اتنی یعنی کہ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اس کے بغیر بھی کام چلا سکتا ہے. اور یہ جو ہے نا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان نے تو نہیں دی لیکن سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن رشیا تو اپنے تفاضات اظہار کر رہا ہے. لیکن کیا رشیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نہ کروا سکے؟ رشیا نے ابھی تک تو یہ کہا ہے کہ وار کو یہاں لے کے نہ آؤ, لیکن ازبیکستان اور یہ جو تاجکستان ہے ان کے فارن منسٹر اس سے بڑے کے لیول کے بھی لوگ امریکہ جا کے مل چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی جو سویلین لیڈرشپ ہے, آفیشیلی ابھی ان کا کوئی بیان نہیں ابھی ہوا. اس کے علاوہ عمان میں ان کے عمان جو ملک ہے وہاں پہ ان کے موجود ہیں بیسز پہلے ہی, اور پھر ادر آپشنز ہیں بھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بگرام ایئر بیس پہ جو انہوں نے چھوڑا تھا وہاں پہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس کے اندر بھی ہمیں دیکھا بہت سارا اسلحہ جو تھا وہ قابو میں لیا ہے افغان طالبان نے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی علاقوں میں بھی بہت سارا اسلحہ ہوگا. تو آل ان آل اس پوری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ امریکہ جو ہے وہ اس وار کو دور سے بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح مانیٹر کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں یہاں انگیج رہوں, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے علاقہ چھوڑ دیا تو دوسری طاقتیں جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب اس سے پہلے ذکر فرما رہے تھے, چائنا ہے, رشیا ہے اور طاقتیں ہیں, وہ پھر کنٹرول حاصل کر لیں گے اس علاقے کا. امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا. تو وہ چاہے گا ضرور کہ میں کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کرتا رہوں افغانستان کی پالیسیز کیا بنتی ہیں فیوچر میں. اور یہ بھی یقیناً جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا افغان طالبان کے لیے ایک پرابلم ہوگی بعد میں, اور اس کو وہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت اپنی جگہ وہ تو موجود ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہ جو ماڈرن وارفیئر اور ماڈرن ڈپلومیسی ہے اس پہ اندر بھی افغان طالبان نے کافی زیادہ مہارت حاصل کر لی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ہمیں امید ہے اس چیز کی کہ وہ اس چیز کو ٹیکل کر سکیں گے فیوچر میں. اچھا بیگ صاحب, جس طرح یہ بھی بتا رہے تھے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں انگیج کچھ نہ کچھ رہے, تو آپ پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ امریکہ کو اس انگیج رہنے میں بھی کافی نقصان بہرحال برداشت کرنا پڑ بھی رہا ہے اور پڑے گا بھی مزید. لیکن ہم دیکھیں تو ایک اور ایسا ایکٹر ہے کہ جس کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہاں, وہ بھارت ہے. دیکھیں ابھی ریسنٹلی قندھار میں جس طرح ہوا اور رضا اللہ صاحب نے اس کا حوالہ دیا کہ ادھر سے کافی سارے ڈپلومیٹس بھارت نے واپس بلا لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ لیں گے اور ان سے ہم کوئی اچھے تعلقات رکھ کے آئندہ کی جو ایک فریم ورک ہوگا اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ ہم پارٹ رکھیں گے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عصیب صاحب بات یہ ہے کہ بھارت کی خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ جب سے یہ افغانستان کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو آپ دیکھیں بڑی منفی سوچ ہے, بڑی ہی پست سوچ ہے اور بڑی تخریبی سوچ ہے بھارت کی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے چین کتنا بڑا ملک ہے, اس کی آبادی تقریباً 1.5-2 ارب کے قریب ہے. امریکہ کتنا بڑا ملک ہے, اس کی کتنی آبادی ہے. لیکن بھارت کا حال یہ ہے کہ چین میں صرف 3 اس کے قونصلیٹ ہیں, امریکہ میں اس کے صرف 5 قونصلیٹ ہیں, اور افغانستان میں 17 ہیں. اچھا, افغانستان میں 17 ہیں, جو ملک چھوٹا سا ہے جس کی آبادی بھی تھوڑی ہے. جب کہیں کوئی سفارتی عملہ متعین کیا جاتا ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے نا اس ملک کا رقبہ کتنا ہے, اس ملک کی آبادی کتنی ہے, ہمیں ضرورت کتنی ہے, ہماری اس کے ساتھ تجارت کتنی ہے. تو کتنی آؤٹ آف دا وے آپ دیکھیں کہ 17 افغانستان جیسے ملک میں قونصلیٹ ہیں اور امریکہ جیسے ملک میں صرف 5 اور چین جیسے ملک میں صرف 3. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پست ذہنیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اصل مقصد کیا تھا کہ ان قونصلیٹ میں کیا ہونا تھا, وہاں اہلکاروں نے کیا کرنا تھا, پاکستان کے خلاف تخریب کاری کرنی تھی, وہاں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے بنائے جانے تھے. یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں, لیکن آپ اندازہ کیجئے نا کہ پاکستان انڈیا کے خلاف کچھ کرتا ہے پاکستان میں, بات الگ ہے. انڈیا پاکستان کے خلاف کچھ کرتا ہے انڈیا میں, بات الگ ہے. دوسرے ملک میں آ کے اس کے ہمسائے ملک میں آ کر ایک سازشی رول ادا کر رہا ہے, ایک تخریبی رول ادا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے تو اس کا رول ہمیشہ انتہائی پست رول رہا ہے. اس میں بیگ صاحب یہ بھی ہے نا کہ جس طرح پہلے تو اس کو یہ امید تھی نا کہ یہاں امریکہ اور بھارت مل کے اتنی طاقت بن جائیں گے کہ وہ چائنا کو بھی کوئی ٹف ٹائم دینے کی سوچیں گے,
تو تب تو انڈیا چائنا کو بھی کنٹین کرنے والے معاملے میں بھی کچھ سوچتا ہوگا. اب تو چلیں میرے خیال میں یہ اگر ہوگا بھی تو بہت کم سطح پہ ہوگا. انڈیا کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہی ہے. دیکھیے انڈیا کا جو آپ کی بات اگر درست ہو تو انڈیا کا دوسری سائڈ سے چائنا سے کتنا لمبا بارڈر ہے, کتنا طویل بارڈر ہے, کیا کچھ نہیں کہا. افغانستان سے چائنا کا بارڈر کتنا ہے. تو لہٰذا اگر انڈیا نے چائنا کے خلاف کچھ کرنا ہوتا تو وہ اور بڑے معاملات تھے, اور بڑی جگہ تھی. یہاں خالصتاً پاکستان کو ٹارگٹ بنایا گیا. جب 1995 میں ملا عمر آئے تھے, مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا ہے, تو احمد شاہ مسعود نے شمالی اتحاد میں ان کی مخالفت کی. تو یہاں انڈیا سے وفد گیا احمد شاہ مسعود کو ملنے. تو احمد شاہ مسعود نے کہا کہ آپ اگر مجھے فلاں 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 چیز دیں تو میں یہاں ملا عمر کے خلاف جو ہے پوری ایک جنگ کر سکتا ہوں. اچھا. تو اس پر انڈیا نے کیا کہا, اس پر ہمیں کیا ملے گا. تو انڈین ایمبیسڈر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کو جواب ملا ہے, آپ کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں کرنے کا بڑا کھلا موقع ملے گا, ایک گراؤنڈ مل جائے گی, ایک گراؤنڈ مل جائے گی. تو انڈیا نے کہا پھر ٹھیک, یہ ہمارے لیے بہت ہے. تو یہ بات ہے کہ انڈیا کی سوچ اس حوالے سے یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہندو بنیادی طور پر بت پرست ہے اور افغان طالبان ماشاءاللہ مواحد ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, لہذا ایسی قوم جو بت پرست ہے, میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان اپنے مذہب کو پس پردہ رکھ کر ایسی قوم کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے, کوئی تعلقات بنائیں گے جو مذہبی معاملے میں بالکل ان کے الٹ ہے, بالکل ان کا برعکس ہے ان کے. اور ایک شدت ہے, ایک نفرت ہے بت پرستی سے افغان طالبان. یعنی کہ افغان طالبان آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے جو آباء و اجداد میں جو محمود غزنوی ہیں ان کی طرح وہ بت فروش نہیں بنیں گے, انشاءاللہ نہیں بنیں گے. اچھا رضا الحق صاحب, جس طرح ابھی بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی آمد سے بھارت جو ہے وہ تو بڑا پریشان ہوگا, امریکہ کو تو ویسے ہی پریشان ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے اوورآل اگر ہم عالمی حالات میں دیکھیں, افغانستان کے سارے ہمسایوں کے بارے میں دیکھیں, چائنا ہے, پاکستان ہے, رشیا ہے, سارے اسٹیٹ ایکٹرز جتنے بھی ہیں, ایران ہے, تو ان سب میں آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ کون خوش ہوگا اور کون جو ہے وہ اس سے خطرہ محسوس کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک ایسا کویسچن پوچھا جس کا کوئی آسان جواب تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک تجزیہ ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کا جو تعارف ہے یا ان کی جو خصوصیت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اسلامی نظام لانے کی کوشش کی, کافی حد تک نافذ کر دیا. ان کی ہسٹری ہے نا, ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. اس میں سیاسی نظام بھی تھا, معاشی بھی تھا, معاشرتی بھی تھا, عدالتی نظام بھی, بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ انہوں نے جو اسلامی نظام لے کے آئے اس کی برکات, جس طرح کہ ایوب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, برکات اس کی سامنے آئیں. برکات سامنے آئیں تو دنیا نے دیکھی. اچھا, اس کے ساتھ یہ کہ افغان طالبان اگر دوبارہ حکومت میں آتے ہیں, جو 20 سال سے یہاں موجود تھے, ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے گا, وی ول بی ککڈ آؤٹ. جس طرح انڈیا نے کہا تھا ہم ایلبو آؤٹ کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. چوتھی بات یہ کہ امن عامہ اور امن و امان قائم ہوگا افغانستان کے اندر. ان چاروں صورتحال کو سامنے رکھیں, ان چاروں خصوصیات کو دیکھیں تو ہمیں سامنے نظر آتا ہے ایک تو وہ جو مغربی تہذیب اور مغربی پورا سسٹم جو ہے اس کے لمبردار وہ ناخوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے جو پسند کرنے والے ہیں اس نظام کو, اس سے مرعوب ممالک ہیں, اس میں کچھ مسلم ممالک بھی ہیں, کچھ غیر مسلم ممالک بھی ہیں, زیادہ تر غیر مسلم ہیں, کچھ مسلم بھی ہوں گے, وہ بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں. پھر یہ جتنی حکومتیں اور بادشاہتیں ہیں ان میں بھی مسلم بادشاہتیں موجود ہیں, وہ بھی اس سے ناخوش ہوں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ لوگ دیکھ کے انسپریشن لینا شروع کر دیں اور ہماری بادشاہوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ایک ویو چل پڑے, وہ بھی ناخوش ہوں گے. پھر جس طرح میں نے پہلے عدالتی نظام کا ذکر کیا تھا, تو آپ کو جیسا کہ ایوب صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ وہاں پہ اوپیم اور ہیروئن جو ہے اس کی کاشت ختم ہو گئی ہوئی تھی ایک وقت میں, ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم سے ختم کر دی گئی تھی. تو جب واپس آیا امریکہ یہاں پہ, یعنی واپس آیا کہ مراد 9/11 کے بعد قبضہ کیا انہوں نے, تو دوبارہ CIA نے شروع کر دیا. تھرڈ بگیسٹ بلیک مارکیٹ کے اندر یہ سب سے دنیا کا بڑا بزنس ہے, ڈرگ بزنس جو دنیا کا. اور پھر اسمگلرز ہوتے ہیں, وہ سب بھی اس سے ناخوش ہیں کہ یہاں افغان طالبان آ گئے تو بہت بڑا ایک مالیاتی طریقہ جو ہے ان کا پیسے کمانے کا, اور جو کہ بلیک ہے, جس کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی امریکہ کو کسی کو, اور کوئی فیٹف پوچھتا بھی نہیں امریکہ سے کہ یہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا. اچھا جی, کوئی بھی نہیں پوچھتا کیونکہ بلیک طریقہ کار ہے نا ایک تو. لیکن یہ چلتا ہے. CIA کا بہت بڑا جو ایک ذریعہ آمدنی کا اور امریکہ کا وہ یہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارا اپنا بھی کچھ, ہمارا سے مراد مسلمانوں کا, پاکستان میں بھی اور دوسرے بھی, سیکولر لبرل طبقہ
جس میں کچھ کالم نگار, کچھ اوپینین میکرز, کچھ ایسے لوگ بھی جن کو بڑی چھوٹی عمر میں نوبل پرائز مل جاتا ہے اور مشہور ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں. افغان طالبان آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہاں پہ. تو ایک پھر پروپیگنڈا کمپین اس کی شروع کر دی جاتی ہے, وہ بھی پسند نہیں کرتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں کٹھ پتلیوں کے طور پہ موجود ہیں, وہ بھی نہیں چاہیں گے, وہ بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انڈیا اور امریکہ اور باقیوں کو تو آپ نے حوالہ خود دے دیا. ہاں کچھ ایسے ادارے بھی ہیں, چاہے وہ معاشرتی سطح کے ادارے ہوں, چاہے وہ معاشی سطح کے ادارے ہوں, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے ہیں, اس کے ذیلی ادارے ہیں, وہ بھی اس سے ناخوش ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا فیوچر میں, کیا ہماری جو سکہ ہے وہ چلے گا یہاں پہ یا نہیں چلے گا, افغان طالبان کیا طریقہ کریں گے, مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب خوش کی طرف اگر آپ بات کریں تو اس کو سم اپ کرتے ہوئے سارے ناخوشی کر دیں, خوش اب دیکھیں نا, یہی میں بات کہنے لگا جو آپ نے کہہ دی ہے. اب ناخوش والوں کی لسٹ دیکھیں تو خوش کون ہوگا, یا تو افغان طالبان یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی سطح پہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ایک عظمت رفتہ ہے, مسلمانوں کی جو مسلمانوں کا ایک نظام تھا, وہ کسی نہ کسی شکل میں کم از کم سٹارٹ میں یہاں سے ہوم گرون سسٹم کے طور پہ گرو ہونا شروع ہو. اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کم تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں, زیادہ تعداد میں نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں اس وقت. لیکن بہرحال ایک مرتبہ اگر افغان طالبان کی دوبارہ یہاں حکومت قائم ہو جاتی ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے قائم ہو, اور وہ اس نظام جو ہے اس کو سامنے لا کر اس کی برکات دنیا کو شو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو پھر دنیا میں وائڈ سپریڈ طریقے سے عوام میں بھی اور پھر بہت سارے خواص میں بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ اچھا طریقہ ہے, یہی وہ طریقہ ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی اس طرف آئے گا. اچھا رضا اللہ صاحب, اس میں تو آپ نے ایک بات کی نا اسلام کی عظمت رفتہ کے حوالے سے, کہ جو اس کو چاہنے والے ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے ایکٹرز بھی ہوں گے کہ جن کے ذاتی مفادات ہی طالبان کے ساتھ وابستہ ہیں, دنیاوی مفادات ہی طالبان کے ساتھ وابستہ ہیں. جس طرح چائنا ہے تو وہ تو چاہے گا کہ یہاں امن ہو, تو طالبان نے بہرحال امن قائم کیا تھا پہلے, تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں. اس کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. چائنا کا جہاں تک تعلق ہے, میرا اس کے بارے میں اپنا پرسنل تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا یہ سب تمام کے تمام یہ کسی صورت میں اسلامی نظام کو ایکسیپٹ تو نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی اپنی بھی جو فیوچر کی پلاننگ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے ان دا لانگ ٹرم اسلامی نظام. لیکن چائنا کی جو ایک اس میں آپ نے خصوصیت چائنا کی اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تحمل مزاج بہت ہے چائنا ایز اے نیشن, اور ان کی لیڈرشپ میں بھی نظر آتی ہے. تو جیسا کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ چائنا کے وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ تائیوان کے بارے میں آپ کتنی دیر انتظار کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا ہم 100 سال بھی کر سکتے ہیں, we can wait for 100 years. تحمل مزاج قوم ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے افغان طالبان کو اپنا اینیمی بنا لیا تو وہ پلٹ کر ہماری طرف نہ کہیں حملہ کرنا شروع کر دیں. تو ابھی وہ یہی فیل کر رہے ہیں کہ اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف چائنا ایٹ دا مومنٹ کہ افغان طالبان چاہے اسلامی نظام کی طرف بھی پیش قدمی کر رہے ہوں تو ان کو کرنے دیا جائے, کم از کم علاقے میں امن و امان قائم ہو جائے گا. اور اس کی وجہ سے چائنا کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشو سی پیک ہوتا ہے ان کا, BRI اور سی پیک, اکنامک ڈیولپمنٹ, امریکہ چلا جائے یہاں سے, انڈیا کا ٹیل ہو جائے, یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی اس سے. اور چائنا کو افغان طالبان کے ساتھ کچھ معاہدے بھی ہو چکے ہوئے ہیں کچھ ذرائع کے مطابق, جو کہ وہاں پہ مائننگ اور اس طرح کی چیزوں کے کافی عرصے سے چل رہے ہیں وہ. بہرحال چائنا جو ہے وہ فیوچر کی اسٹریٹجی کو دیکھ کے ایک ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے. افغان طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے, ایسا نہ ہو کہ اس سے افغان کاز کو نقصان پہنچے, افغان کاز کو نقصان نہ پہنچے, لیکن وقتی طور پہ اگر اس کو قبول بھی کرنا پڑے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب اگر ہم رشیا کا دیکھیں تو ایک وقت تھا یہ 70s اور 80s میں, 89 تک, جب سوویت یونین, رشیا نہیں, جو سوویت یونین تھا, کمیونسٹ سوویت یونین, اس کا افغان طالبان انہوں نے یہاں حملہ کیا, قبضہ کرنے کی کوشش کی, مجاہدین نے اس کے خلاف جہاد کیا, اور پھر یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آزاد کروا لیا, اور سوویت یونین اس کی وجہ سے شکست و ریخ کا شکار ہو گیا. وہاں سے رشیا نکلا. رشیا جو ہے وہ بیسیکلی ایک آرتھوڈاکس کرسچن ملک ہے, اچھا, اور ان کی جو سوچ ہے, پیراڈائم ہے, کافی زیادہ چینج ہو چکا ہوا ہے. تو ان کا ڈائریکٹلی کلیش اس طرح سے نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا افغان طالبان نے ماسکو جا کے نیگوسیشنز میں بھی حصہ لیا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سوویت یونین نہیں ہے جو کمیونسٹ سوویت یونین ہوا کرتا تھا, یہ اب آرتھوڈاکس کرسچن رشیا ہے, تو اس لیے ان کا اس کے بارے میں خیال مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیگ صاحب, اس میں ساروں کی بات تو آ گئی, اب سب سے اہم بات جو ہے وہ آخر میں ہماری آ گئی کہ بھائی پاکستان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے, ہمارے مختلف جو طبقات ہیں, مختلف جو فیکشنز ہیں, ان کا طالبان کے بارے میں کیا رویہ ہے, کیا ہونا چاہیے, اور ہمارے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟
حسیب صاحب میرے خیال میں پاکستان نے اس معاملے میں جتنا برا آغاز کیا تھا اس کو اتنا ہی اچھا اختتام کرنا چاہیے. صحیح. برے آغاز سے آپ مطلب سمجھے میں ہیں, سمجھ رہا ہوں. یعنی مشرف نے جس طرح ان کو امریکہ کو ویلکم کیا اور افغانستان میں جس طرح کے موقع دیے, اب وہ ہو چکا جو ہونا تھا, جو مشرف کی وجہ سے ہوا یا ہماری اس وقت کی پالیسی کی وجہ سے جو کچھ ہوا, اب ہمیں اس کی تلافی کرنی چاہیے, اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. ہم نے ایک مسلمان ملک میں لوگوں کو مروایا, ایک مسلمان آبادیوں کی آبادیاں تباہ ہو گئیں اور یہ یقیناً اس میں ہمارا تھا. اب ہمیں چاہیے مثبت رول ادا کریں. وہ اگر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم مسلمان ملک نہ بھی ہوتے, فرض کیجئے, ہمیں کیا اعتراض تھا, ہمارا کیا حق تھا. اور اب تو یہ کہ ہم مسلمان ملک ہیں, اب تو ہمیں انہیں کسی نہ کسی سطح پہ سپورٹ کرنا چاہیے. شاید ہمیں بھی عقل آ جائے, شاید ہمیں بھی سمجھ آ جائے, شاید ہم بھی وہ راستہ اختیار کر لیں. یہ تو کسی غیر مسلم ملک کو حق نہیں کہ وہ ہم مداخلت کرے, تو مسلمان ملک کو جو اگر مداخلت کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ان کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کی مخالفت کرنا ہے تو ہمیں پھر اپنے گھر ہی بیٹھے رہنا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ ان کی مخالفت کرے. ہمیں موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت سے یہ توقع ہے کہ وہ افغانستان کی مثبت سطح پر حمایت کریں گے, اور اگر وہ اسلام کے راستے پر جائیں گے تو کم از کم ان کے راستے میں یہ حائل نہ ہوں, انہیں یہ اپنا وہاں اسلامی ریاست کو قائم ہونے دے, اس میں رکاوٹ نہ بنے. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب, اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.